بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام علیم زبیر ہے اور جوائے اردو کی آج کی اس نشست میں آپ کو خوش آمدید. اس نشست کے عنوان سے آپ لوگ واقف ہیں کہ ایک بہت باتمال شاعر، ہم سب کے محبوب شاعر ڈاکٹر راحت اندوری کل اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے، اور ہم نے یہ نشست ان کی یاد منانے کے لیے ان کو خراج عقیدت پیش کریں. سب سے پہلے میں اپنے تمام حاضرین سے یہ گزارش کروں گا کہ چند لمحے کی ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کریں. راحت صاحب اس دنیا سے چلے گئے، مگر یہ بات ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ کوئی بھی فنکار بظاہر تو اس دنیا سے جا سکتا ہے، مگر اپنے فن کے ذریعے وہ ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ رہتا ہے. راحت اندوری کے انتقال کی خبر پر ہم سب نے کل سوشل میڈیا پر جتنا اظہار محبت دیکھا وہ کم لوگوں کو نصیب ہوا. بہت سے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ چاہنے والوں نے ان کے اشعار لکھے، ان کو خراج عقیدت پیش کیا، اور ہم نے بھی فوری طور پر یہ ضروری سمجھا کہ ہم بھی ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے چھوٹی سی نشست کا اہتمام کریں. اور ایک شاعر کو خراج عقیدت پیش کرنے کا اس سے اچھا طریقہ نہیں ہو سکتا کہ ہم مل بیٹھ کر ان کے شعر پڑھیں اور وہ فن جس کے ذریعے وہ زندہ ہیں، موجود ہیں ہمارے ساتھ، اس کو زندہ رکھیں اور ان کی یاد یوں منائی جائے. تو قبل اس کے کہ میں آج کی اس نشست میں جس کا فارمیٹ، جس کی ترتیب بڑی سادہ سی ہے کہ میں اور علی ان کو یاد کریں گے، ہم کوئی بہت تنقیدی گفتگو یا ادبی اور دقیق گفتگو نہیں کریں گے. ہم ان کے بارے میں سادہ سی بات کریں گے اور ان کے شعر پڑھیں گے. اب جو پہلی ذمہ داری بحیثیت میزبان میری ہے کہ میں تھوڑا سا تعارفی کلمات ادا کر دوں. جوائے اردو ایک ذو لسانی یعنی کہ بائلنگ کو ادارہ ہے. ہم رضاکاروں کی مدد سے چلنے والا ایک ادارہ ہے جو کہ اردو کی فروغ کے لیے کام کرتے ہیں. تو آپ لوگ بھی ہمارے رضاکاروں کی ٹیم کو جوائن کرنا چاہیں تو ہم سے ضرور رابطہ کیجیے. علی آفتاب سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی آفتاب کا مختصر تعارف تو یہ ہے کہ گلوکار ہیں، موسیقار ہیں اور تجزیہ نگار بھی ہیں اور مزاح نگار بھی ہیں. اور جوائے اردو کے ساتھ بھی ان کا تعلق کچھ دنوں سے ہے. کافی عرصے سے ہم دونوں میں، جوائے اردو میں اور علی آفتاب میں، ایک باہمی ستائش کا رشتہ تھا ہی، مگر کچھ ہفتے پہلے علی نے ہمارے ساتھ ایک نشست میں بھی حصہ لیا اور اس طرح سے وہ باقاعدگی سے ایک باقاعدہ رکن بن گئے جوائے اردو کی ٹیم کا. اور اسی نشست کے ساتھ ساتھ ہی علی کے ساتھ یوں تو ہمارا بڑا پرانا تعلق ہے، لیکن یہ تعلق کہ جس میں راحت اندوری صاحب بھی شامل ہیں وہ استوار ہوا کہ اس نشست کے دنوں میں ہی علی نے سے یہ بات کی کہ وہ راحت صاحب کی چونکہ کچھ غزلیں گانا چاہ رہے ہیں بہت عرصے سے، اب وہ ان سے رابطہ کرنا چاہ رہے تھے اجازت لینے کے لیے، اور وہ اور انہی دنوں میں کچھ جو ہے اردو کی بساطت سے ہی ان کو وہ اجازت مل بھی گئی اور انہوں نے اس کے اوپر مزید کام کرنا شروع کیا. ابھی وہ کام چل ہی رہا تھا کہ وہ چلے گئے، لیکن علی سے ہم وہ بھی کچھ سنیں گے کہ انہوں نے کیا دھنیں مرتب کی. لیکن اس سے پہلے علی کے کچھ تاثرات جانتے ہیں. بہت شکریہ علی کہ آپ نے وقت لیا، اتنے شارٹ نوٹس پہ، کم مہلت پہ آپ آ گئے. تو راحت صاحب کے ساتھ آپ کا تعلق، آپ کا تعارف کب سے ہے اور کچھ کہنا چاہیں تاثرات؟ بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اور راحت صاحب پر بات کرنے کے لیے تو ہر وقت میں تیار ہوں. میں آپ یقین کیجئے، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، کہ میں نے اب کئی دفعہ جاگتے ہوئے ان گنت دفعہ یہ امیجن کیا ہے کہ میری کسی جگہ پہ راحت اندوری صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور میں نے ان سے کیا کیا سوالات پوچھے ہیں، اور میں ان کے گھٹنے کے ساتھ لگ کے بیٹھا ہوا ہوں. میں ان کا اتنا بڑا فین ہوں. اور کرنی بس یہ ہوئی کہ اب جب پہلی دفعہ رابطہ قائم ہوا تو اس سے پہلے کہ ہم مل پاتے وہ چل بسے. آپ نے جس طرح سے وہ شروع میں بات کی کہ آرٹ زندہ رہتا ہے، مطلب
وہی ہے کہ کسی کے مرنے کا دکھ وہ کرے جس نے خود نہ مرنا ہو. لیکن قریبی ظاہر ہے آپ کے جو عزیز و اقارب ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ ان کا ظاہر ہے ایک خاص قسم کا دکھ ہوتا ہے کہ آپ سے پہلے جب کوئی چلا جاتا ہے. دوسرا خاص طور پہ آرٹسٹ کے جانے سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ شاید کچھ اور دن رہتا تو پتہ نہیں کیا کر جاتا, اور پتہ نہیں ہمیں کیا دے جاتا. لیکن ظاہر ہے یہ تو اللہ کے کام ہے, اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اللہ ان کی مغفرت کرے, غریق رحمت کرے ان کو, اور میرے خیال میں بڑی بھرپور زندگی گزار کے گئے. مطلب مجھے نہیں پتا کہ ان کے پاس پیسے کتنے تھے یا ان کا کیا اور سوشل سٹیٹس اور وہ اکنامک کلاس کہاں لائے کرتے تھے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کسی شخص کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ ہی نیور منسڈ ہز ورڈز, انہوں نے دل میں کچھ نہیں رکھی, جو آیا اور وہ کہہ کے گئے ہیں, تو کیا بھرپور زندگی ہوگی. اور جہاں تک تعارف کی بات ہے تو ظاہر ہے میرا تعارف ان سے پہلی دفعہ ان کی مزاحمتی شاعری کی وجہ سے ہی ہوا, کیونکہ میرا اپنا مزاج ویسا ہے. میں کچھ اس طرح کے گیت خود بھی بناتا ہوں, تو میں جب ان کو سنا پڑھا میں بہت زیادہ متاثر ہوا. وہ اور بات ہے کہ جیسے جیسے میں نے ان کا دوسرا کلام بھی پڑھنا شروع کیا, ان کی دوسری غزلیں, تو اس میں بھی بڑے بڑے اچھوتے خیالات ملے. اور پھر وہی بات, مطلب نہ تو یہ تنقیدی محفل ہے اور نہ یہ موقع ہے, لیکن میں وہ ایڈریس کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ کیونکہ بہت زیادہ اس موقع پر بھی وہ مطلب گنجائش نہیں دے رہے, بات کر رہے ہیں کہ جی وہ وزن کا خیال نہیں رکھتے تھے. مطلب پھر وہی مسئلہ ہے کہ آپ کو کیا ہر شعر میں مسئلہ نظر آیا ہے, آپ کو کیا ہر غزل میں مسئلہ نظر آیا ہے. وہی بات کہ اگر کہیں کہیں پہ آیا ہے تو ڈیلیبریٹ ہو سکتا ہے, شاید ان کے لیے خیال پہلی پرائرٹی تھی. مطلب 27-28 سال انہوں نے غزل پڑھائی ہے, وہ سب جانتے تھے. مطلب وہی بات ہے کہ جس آرٹسٹ کیونکہ کرافٹس مین بھی ہوتا ہے, وہ لبرٹی بھی لے لیتا ہے, اور مطلب ہمارے دلوں میں تو ٹھیک ہے ہم نہیں ہوں گے پڑھے لکھے, لیکن ہمارے دلوں میں تو انہوں نے گھر کیا ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ مجھے اس لیے بھی وہ میرے بہت ہی عزیز شاعر ہیں, اور یہ بھی مطلب شاید میری جہالت کی عکاسی کرتی ہے بات, لیکن کیونکہ آج کل تو نظم ورسز غزل بہت بات ہوتی ہے, اور پچھلے کچھ عرصے سے تو جتنی میں ڈیبیٹس دیکھتا سنتا پڑھتا ہوں اس میں نظم جیت رہی ہے. وہ نظم کے جو شاعر ہیں وہ تو اب کہتے ہیں کہ غزل لکھنا کام ہی کوئی نہیں, مطلب مطلع کہنا ہے اس کے بعد تو آپ نے 1.5 لائن لکھنی ہے. تو اس طرح کی بھی باتیں میں سنتا ہوں. لیکن پھر وہی بات, ہم لوگ مطلب میں اپنی بات کروں گا, میں کیونکہ غزل آسانی سے یاد ہو جاتی ہے, غزل بحر کی وجہ سے آپ کو لطف آ جاتا ہے, اچھا شعر نہ بھی ہو, غزل مطلب جیسی بھی ہو اس میں سے کوئی ایک آدھا شعر بھی اپنے کام کا نکل آتا ہے. تو وہ اس کی وجہ سے میرے لیے تو جو ایک بہت ہی زیادہ مجھے جو جس چیز نے ان کی طرف کھینچا وہ یہ تھا کہ وہ بنیادی طور پہ مطلب وہ ہیں ہی غزل کے شاعر. اور پھر ہوا یہ کہ تھینکس ٹو یوٹیوب, اب ہوتا یہ ہے کہ آپ جب کسی کو ایک دفعہ ڈسکور کر لیتے ہو تو پھر آپ اس کے بہت سارے پہلو دیکھ سکتے ہو. اور نہ صرف ان کے میں نے مشاعرے دیکھے, شاعری پڑھی, بلکہ ان کے جو قصے ہیں, مطلب وہ انہوں نے, مجھے یاد ہے کہ ایک دن وہ بتا رہے تھے کسی جگہ پہ کھڑے ہو کے کہ میں نے 27-28 سال غزل پڑھائی ہے یونیورسٹی کالج میں, اور غزل کہنے کے لیے, سننے کے لیے, سمجھنے کے لیے, سمجھانے کے لیے انسان کو تھوڑا سا بد کردار ہونا پڑتا ہے. تو میں نے جیسے یہ سنا تو میں نے کہا جی تو میرا روحانی استاد ہے, میں نے تو اس دن سے ان کو روحانی استاد کا بھی درجہ دے دیا. اور میں آپ کو بلکہ ایک یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ بہت کوشش کی میں نے ان کو کمپوز کرنے کی. راحت اندوری سے زیادہ مشکل کسی شاعر کو کمپوز کرنا نہیں ہے, اور اس کی ایک وجہ, اس کی اور بھی بہت وجوہات ہیں, لیکن ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے خیال میں ان کو کمپوز کرنا آسان ہے جب آپ ان کو پڑھ کے کر رہے ہیں. اگر آپ نے ان کو شعر پڑھتے ہوئے سن لیا تو پھر آپ جیسی مرضی کمپوزیشن بنا لیں اس کا وہ امپیکٹ ہوگا ہی نہیں, اس کا وہ اثر ہوگا ہی نہیں. حالانکہ وہ تو باترنم پڑھتے بھی نہیں تھے, تحت لفظ میں پڑھتے تھے, لیکن پھر بھی ان کا پڑھنے کا ایک انداز ایسا تھا کہ آپ جتنی مرضی پیچیدہ یا سادی دھن بنا لیں
خود ہی احساس ہو جاتا ہے کہ یار وہ مزہ نہیں آ رہا جو ان کے پڑھنے میں تھا. خیر کچھ میں نے کمپوزیشنز بنا لی, بلکہ میری عادت ہے میں کئی دفعہ مجھے جو غزل پسند آتی ہے اس کی ملٹیپل کمپوزیشنز بنا لیتا ہوں اور پھر اس میں سے ایک چنتا ہوں کہ کون سی ریلیز کرنے کے لائق ہے. تو کچھ کے ساتھ ایسے ہوا. یہ جب فائنلی آج جو میں نے غزل ریلیز کی ہے, میری نئی البم کی ہے, اس کو تقریباً 5-6 مہینے ہو گئے ہیں. یہ کمپوزیشن میں نے فائنل کر لی تھی کہ یہ ایسے ہی چلے گی. تو اس کے بعد اجازت والا مسئلہ جیسے آپ نے ذکر کیا شروع میں, وہ آ گیا. تو تقریباً 5-6 مہینے ہو گئے. مختلف لوگوں سے کہا کہ جی ان سے پوچھ دیجئے, بس کچھ ایسا بن نہیں رہا تھا. میں کسی ایسے شخص کو جانتا نہیں تھا جو ان کا بھی واقف ہو. وہ قسمت ایسی ہوئی کہ جوائے آف اردو پہ ہمارا سیشن ہوا, اور اس کے فوراً بعد میں نے آپ سے بھی ریکویسٹ کی, میں نے ڈاکٹر رضوان سے بھی ریکویسٹ کی. ڈاکٹر رضوان احمد نے اگلے ہی دن اسکرین شاٹ بھیجا کہ یہ میری ان سے میسج پہ بات ہو گئی ہے, آپ یہ اسکرین شاٹ محفوظ رکھ سکتے ہیں, جس میں انہوں نے کہا جی کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ کا ہیں. وہ ظاہر ہے اتنے سال ہو گئے ہیں مجھے انڈسٹری میں, میں نے ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی شاعر سے کسی پروجیکٹ کے لیے کچھ لکھواتے ہیں, اس کی ایک اور بات ہے کسی کا پبلشڈ کلام اگر آپ گا رہے ہیں تو آج تک کبھی کسی نے اعتراض کیا نہیں, میری نالج میں تو نہیں ہے, لیکن بہرحال اجازت لینا ضروری تھا. پھر مجھے یہ بھی لالچ تھا اجازت میں لوں گا, میرا نام ان تک پہنچے گا تو وہ شاید کوئی آگے پھر کوئی ملنے کا بھی پربند ہو سکے. وقت نے اجازت نہ دی, ورنہ یقیناً آپ کا گایا ہوا ان تک پہنچاتے بھی, وہ سنتے بھی, اور پھر وہ یقیناً وہ رابطہ قائم ہوتا. جس طریقے سے میں نے شروع میں بات کی تھی کہ ہم شعر ضرور پڑھتے رہیں گے, تو میں پہلا وقفہ لیتا ہوں شعر پڑھنے کا. اور جیسے علی نے کہا کہ شعر پڑھنے کا ایک مخصوص انداز تھا ڈاکٹر راحت کا, اور وہ انداز ان کی پہچان بھی تھا, بہت خاص انداز بھی تھا. میں قطعاً ان کے انداز میں پڑھنے کی جسارت نہیں کروں گا, وہ انداز انہیں کا خاص ہے. سب سے پہلے کچھ شعر میں پڑھتا ہوں, اس کے بعد پھر کچھ گفتگو کریں گے, پھر علی سے درخواست کریں گے کہ وہ کچھ پڑھ کے سنائیں. چراغوں کو اچھالا جا رہا ہے, چراغوں کو اچھالا جا رہا ہے, ہوا پہ روب ڈالا جا رہا ہے. نہ ہار اپنی نہ اپنی جیت ہوگی, مگر سکہ اچھالا جا رہا ہے. وہ دیکھو میں کدے کے راستے میں, وہ دیکھو میں کدے کے راستے میں, کوئی اللہ والا جا رہا ہے. ہمیں بنیاد کا پتھر ہے لیکن, ہمیں بنیاد کا پتھر ہے لیکن, ہمیں گھر سے نکالا جا رہا ہے. جی میں مزید اشعار کی طرف آؤں گا. اس سے پہلے علی, اب آپ ذرا, اور گفتگو سے پہلے کچھ آپ سے اگر آپ گنگنا کے سنانا چاہیں. بالکل بالکل. شروع مطلب پہلے میں آپ کو وہ سنا دیتا ہوں جو آج میں نے ریلیز کی ہے, اس کی کتھئی آنکھوں میں. اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب, چاقو باقو چھریاں بریاں خنجر ونجر سب. جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں, جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں, چادر بادر تکیا بکیا بستر بستر سب, اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب, چاقو باقو چھریاں بریاں خنجر ونجر سب. آخر کس دن ڈوبوں گا میں فکریں کرتے ہیں, دریا بریا کشتی وشتی لنگر ونگر سب. مجھ سے بچھڑ کے وہ بھی کہاں پہلے جیسی ہے, مجھ سے بچھڑ کے وہ بھی کہاں پہلے جیسی ہے. پھیکے پڑ گئے کپڑے وپڑے زیور پیور سب, اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب, چاقو باقو چھریاں بریاں خنجر ونجر سب. کیا کہنے, بہت خوب. اب بہت شکریہ. ایک اور بھی میں بلکہ بتاؤں کہ ہم لوگوں کو تکلیف کیا ہوئی, بہت سال بلکہ یہ تکلیف رہی کہ انڈیا میں جو کتابیں چھپیں ساری راحت اندوری صاحب کی,
وہ دیوناگری میں تھیں. یہاں پر ایک سلیکشن جو کہ آپ نے ہی مجھے جس کا بتایا اور وہ میرے پاس موجود بھی ہے, تو اس کے علاوہ یہاں پر ان کا پورا کام اردو میں تو ملتا بھی نہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ریختہ میں جو ہے وہ ویسے تو تقریباً سب کچھ مل جاتا ہے, لیکن وہ تھوڑا سا مشکل ہے اس میں سے چیزیں ڈھونڈنا اور ٹریک رکھنا کہ کیا کچھ آپ پڑھ چکے اور کیا کچھ نہیں ہے. تو اور میں, آپ یقین کیجئے, بہت سارے پبلشرز ہیں جن کو میں بہت سالوں سے یہ مشورے دے چکا ہوں کہ اگر یہاں پہ ان کا کل کلام چھاپا جائے راحت اندوری صاحب کا, تو میری نظر میں تو بہت مقبول ہوگا. اب وہ ظاہر ہے آگے کاپی رائٹ اور اس طرح کی چیزوں کا مجھے علم نہیں ہے, لیکن یہ ہونا چاہیے. جی جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. میں پھر ایک غزل سناتا ہوں, اس کے بعد کچھ گفتگو کرتا ہوں موضوعات پہ بھی جن کو آپ نے تھوڑا سا ذکر کیا. آنکھ پیاسی ہے کوئی منظر دے, آنکھ پیاسی ہے کوئی منظر دے, اس جزیرے کو بھی سمندر دے, اپنا چہرہ تلاش کرنا ہے, اپنا چہرہ تلاش کرنا ہے, گر نہیں آئی نا تو پتھر دے, بند کلیوں کو چاہیے شبنم, ان چراغوں میں روشنی بھر دے, ایک دوزخ جو سب جلا ڈالے, ایک جگنو جو روشنی کر دے, میرے ہونٹوں پہ چاند تارے لکھ, میری سوچوں میں شاعری بھر دے, پتھروں کے سروں سے قرض اتار, اس صدی کو کوئی پیمبر دے, کہکہوں میں گزر رہی ہے حیات, اب کسی دن اداس بھی کر دے, پھر نہ کہنا کہ خودکشی ہے گناہ, آج فرصت ہے فیصلہ کر دے. تو علی, اب آپ نے ایک دو دن موضوعات پہ بات کی. ایک تو میں مختصر سا, اگین جس طرح سے آپ نے کہا کہ کوئی بحث کی بات نہیں ہے, لیکن چونکہ ڈاکٹر راحت اندوری اردو کے معلم بھی تھے, استاد بھی تھے, اور انہوں نے غزل میں بہت کچھ لکھا, تو یہ کہنا تو بالکل غلط ہوگا کہ انہوں نے اگر کہیں پہ جس کو آپ نے کہا لبرٹی لیا تو وہ غیر دانستہ چیز تھی, انہوں نے سمجھ بوجھ کے کیا جو بھی کیا. ان کی جو ایک شہرت کا باعث ہے, اور اسی دوران میں اس چیز کا بھی شکریہ ادا کروں ہمارے حاضرین کا, جو میں دیکھ رہا ہوں ہمارے پاس یہاں پہ جو دستیاب ہیں زوم پہ, فیس بک پہ بھی بہت سے دیکھ رہے ہیں, میرے سامنے بھی زوم کی جو فہرست ہے, ان میں سے اکثریت انڈیا سے آن لائن ہے. بہت شکریہ. اور ڈاکٹر راحت کا کلام, جس طرح سے ہم فن کے بارے میں عموماً بھی کہتے ہیں کہ فن سرحدوں سے قید نہیں ہوتا, ہم یہاں پہ پاکستان میں بیٹھ کے ان کے مداح بھی, ہم ان کے لیے اس نشست کا اہتمام بھی کیا, ان کو یاد کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر راحت نے اس چیز کو بہت دانستہ طور پہ سمجھا کہ شاعری کے ابلاغ کے لیے مشاعرہ ایک بہت اہم پلیٹ فارم ہے, بہت اچھا ایک اس سے آؤٹ ریچ ہے, لوگوں تک پہنچتا ہے. اور پھر انہوں نے اس کے ذریعے پہنچایا, اردو کو پہنچایا ہمارے سامعین میں, ناظرین میں. جس طرح سے آپ نے کہا بہت سے لوگ ایسے ہوں کہ جو اردو اسکرپٹ پڑھ نہیں سکتے ہوں گے, لیکن ڈاکٹر راحت کو وہ بھی یوٹیوب پہ سنتے ہیں, وہ بھی ان کے مشاعرے سنتے ہیں, اور یوں اردو کا ابلاغ کا کام ہوا. اور مشاعرہ لوٹنا یا مشاعرے کے اندر اچھا پرفارم کرنا, اس میں ایک حصہ اس چیز کا ضرور شامل ہے کہ آپ کتنا اچھا پڑھ سکتے ہیں, اس کے اندر ایک ڈرامیٹک ایلیمنٹ ہے. لیکن اس کے باوجود آپ کے کلام کے اندر جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں اس کے اندر جان برقرار رہے, یہ اچھے شاعر کے لیے بہت ضروری ہے. تو ڈاکٹر راحت اندوری نے جو غزلیں کہیں, اور ان کے پڑھنے کا انداز تو ہم سب نے سن ہی رکھا ہے, وہ عام فہم زبان تھی. وہ باتیں ایسی تھیں کہ جو بہت کسی دقیق زبان میں نہیں تھی, عام فہم زبان تھی, لیکن کلام عامیانہ نہیں تھا. اس وجہ سے ان کو ان کے صرف انداز کی وجہ سے نہیں, ان کے کلام کی وجہ سے بھی یاد رکھا جاتا ہے.
اور پھر علی جس طریقے سے آپ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ تحت اللفظ پڑھتے تھے، ان کو گنگنانا مشکل ہے، ان کا مقابلہ سٹیج کے اوپر مشاعروں میں بہت سے ایسے شاعروں سے تھا جو بہت اچھا ترنم سے پڑھتے تھے، لیکن انہوں نے تحت اللفظ میں ہی پڑھا، اور تحت اللفظ میں ایسے منفرد انداز میں پڑھا کہ انہوں نے اس پہ اپنی مہر ثبت کر دی کہ یہ انداز ہے جس سے تحت اللفظ پڑھی جا سکتی ہے، یہ بھی ایک انداز ہے۔ اور پھر اب میں آپ کی علی جو دھن ہے اس کی داد کی طرف آتا ہوں۔ یہ جو آپ نے آج غزل ریلیز کی، ابھی ہمیں سنائی، شام سے میں نے سنی ہے تو میں اس کے بعد گنگنائے جا رہا تھا، بہت اچھی ماشاءاللہ آپ نے اس کو کمپوز بھی کیا اور حسب عادت حسب روایت گایا بھی۔ غزل اور اس کے حوالے سے جو بات ابھی جو میرے ایجنڈا بنی تھی، آپ نے چونکہ ذکر کیا، غزل اور نظم کی بحث تو بہت پرانی ہے، اس کے اوپر کتابیں لکھی جا چکی ہیں، مقالے لکھے جا چکے ہیں، ہم آپ کیا چیزیں غزل کے حق میں اور مخالف بڑے بڑے عظیم لوگ دونوں طرف رہے ہیں، لیکن غزل ایک ایسی صنف ہے کہ جو چلتی رہی، اس کو بہت سی اصناف ختم ہو گئی ہیں اردو سے، بہت سی اصناف آئی ہیں اور چلی گئی، لیکن غزل کا کچھ نہیں بگڑا الحمدللہ، وہ آج بھی لکھی جا رہی ہے، آج بھی پڑھی جا رہی ہے۔ اور اس کے بارے میں میں مزید تفصیل میں نہیں جاتا، بہت سے مقالے، اور ایک وجہ جس کی وجہ سے غزل قائم رہی اور غزل کا تال میل رہا، وہ موسیقی ہے۔ غزل ہمیشہ گائی گئی ہے اور اس کے گائے جانے میں بہت اس کا سفر بدلتا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ آپ نے سنا ہوگا مجرئی انداز میں گائی گئی، پھر اس کے بعد نیم کلاسیکل انداز میں گائی گئی، قوالی میں گائی گئی، اور اب اگر غزل کے گائے جانے کا کو آگے بڑھنا تھا تو اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ اس کی دھنوں کو بھی آج کل کے ماحول کے مطابق گایا جائے، یہ نہیں کہ بالکل ہی غزل کا بھی اور موسیقی۔ تو آپ سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے کیا، لیکن جدید جو ہمارے آج کل کے گانے والے ہیں اس میں مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ غزل کو گاتے رہتے ہیں، اور ایسی غزلوں کو بھی جن کو اور دھنوں میں گایا جا چکا ہے اس کو بھی آپ کمپوز کر لیتے ہیں، اور نئی چیزیں بھی، جیسے راحت اندوری صاحب کی غزلیں آپ نے نہیں نکالی، اور اس میں سے بھی آپ نے منفرد غزل یہ پسند کی جو ابھی آپ نے گائی ہے، اس کے اندر محمل الفاظ کا استعمال ہے غزل میں بار بار، کہ جو بادل بادل خنجر ونجر کو جو اردو سے جو ونجر ہے وہ لفظ اکیلا چونکہ کوئی معنی نہیں رکھتا، خنجر کے ساتھ رکھتا ہے تو اس کو محمل لفظ کہتے ہیں، تو پوری غزل میں انہوں نے محمل الفاظ کا استعمال کیا، تو منفرد غزل ہے، بڑی شوخ اور چنچل سی غزل ہے جس کا آپ نے انتخاب کیا، تو بہت اچھا یہ انتخاب تھا، ایک مختلف غزل تھی۔ تو اب چند شعر اور پڑھتا ہوں اور اس کے بعد آپ تیار ہو جائیے کہ آپ سے کچھ اور گنگنایا ہوا سنتے ہیں۔ کبھی دماغ کبھی دل کبھی نظر میں رہو، کبھی دماغ کبھی دل کبھی نظر میں رہو، یہ سب تمہارے ہی گھر ہیں کسی بھی گھر میں رہو، جلا نہ لو کہیں ہمدردیوں میں اپنا وجود، جلا نہ لو کہیں ہمدردیوں میں اپنا وجود، گلی میں آگ لگی ہو تو اپنے گھر میں رہو، تمہیں پتا یہ چلے گھر کی راحتیں کیا ہیں، ہماری طرح اگر 4 دن سفر میں رہو، ہے اب یہ حال کہ در در بھٹکتے پھرتے ہیں، ہے اب یہ حال کہ در در بھٹکتے پھرتے ہیں، غموں سے میں نے کہا تھا کہ میرے گھر میں کسی کو زخم دیے ہیں کسی کو پھول دیے ہیں، کسی کو زخم دیے ہیں کسی کو پھول دیے، بری ہو چاہے بھلی ہو مگر خبر میں رہو۔ علی اب کچھ اور کہنا چاہیں یا سنانا چاہیں؟ جی میں ایک چیز تو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے وہ جو ذکر کیا نا ان کا، کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لوٹ لیتے تھے مشاعرہ، تو یہاں پہ جو سلیکشن پاکستان میں چھپی ہے نا اس کا یہ فلیپ مجھے بڑا فنی لگتا ہے، یہ شاعر علی شاعر صاحب نے لکھا ہے اور یہ بہت فنی ہے اور یہ ٹھیک بھی ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مشاعرہ پیٹ شاعر، یہ ٹرم میں نے پہلی دفعہ سنی ہے اور بڑی مزیدار ہے۔ اچھا میں آپ کو اگلی جو میں سناتا ہوں 3 شعر اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی پڑھ دوں، جی بسم کہ اللہ۔
سادہ ترین چھوٹی سی بہر اور بالکل سادہ کہ ہم نے خود اپنی رہنمائی کی اور شہرت ہوئی خدائی کی. لوٹ کر ہم ملے ہیں پہلی بار، یہ شروعات ہے جدائی کی. منزلیں چومتی ہیں میرے قدم، دھات دیجئے شکستہ پائی کی. زندگی جیسے تیسے کاٹنی ہے، کیا بھلائی کی کیا برائی کی. تو سادہ ترین میں اور لطف پورا. اچھا اگلی میں آپ کو جو میں 2 شعر آپ کو گنگنا دیتا ہوں ایک غزل کے، جو کہ میری اس البم کا انشاءاللہ حصہ ہے. جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ میں بہت ساری میلوڈیز بناتا ہوں عموماً اور پھر اس میں سے ایک چنتا ہوں، تو تاکہ لوگ اینٹیسپیٹ کریں، تو میں جو فائنل دھن ہے وہ آپ کو نہیں سنا رہا، لیکن جو ون آف دا کمپوزیشنز جو میں نے اس پہ بنائی تھی اس کے 2 شعر. اگر خلاف ہے ہونے دو، جان تھوڑی ہے. اگر خلاف ہے ہونے دو، جان تھوڑی ہے. یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے. یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے. لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی صدمے، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی صدمے. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے. تو اس طرح سے کر کے کچھ. علی ہم آپ کے مداح ہیں اور آپ اس کا حق ادا کرتے ہیں. اب ایک اور غزل. ایک دن دیکھ کر اداس بہت، ایک دن دیکھ کر اداس بہت، آ گئے تھے وہ میرے پاس بہت. خود سے میں کچھ دنوں سے مل نہ سکا، خود سے میں کچھ دنوں سے مل نہ سکا. لوگ رہتے ہیں آس پاس بہت، اب گریباں بدست ہو جاؤ، اب گریباں بدست ہو جاؤ. کر چکے ان سے التماس بہت. کس نے لکھا تھا شہر کا نوحہ، کس نے لکھا تھا شہر کا نوحہ. لوگ پڑھ کر ہوئے اداس بہت. اب کہاں ہم سے پینے والے رہے کہ ایک ٹیبل پہ ایک گلاس بہت. تیرے ایک غم نے ریزہ ریزہ کیا، ورنہ ہم بھی تھے غم شناس بہت. زخم کی اوڑھنی لہو کی قمیص، زخم کی اوڑھنی لہو کی قمیص. سن سلامت رہے لباس بہت. سو ناظرین کرام، اب آپ سے جاتے جاتے بھی اختتامی کلمات، جس طرح سے ڈاکٹر عارفہ ہماری گزشتہ نشست میں کہہ رہی تھی کہ اختتام کیوں کرنا، یہ سلسلہ جاری رہے گا، وہ یہی ہے کہ فنکار اپنے فن کے ذریعے چونکہ زندہ رہتا ہے، اس لیے آپ ڈاکٹر راحت اندوری کے کلام کو پڑھتے رہیے. اور اب چونکہ ان کی یادیں بہت سی ویڈیوز کی شکل بھی موجود ہیں، ان کو بھی دیکھتے رہیے. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، مغفرت فرمائے. تو آپ سب کے آن لائن رہنے کا اور اس نشست کو سننے کا بہت شکریہ. میں اب ایک آخری غزل سناؤں گا، اس کے بعد اگر آپ بھی کچھ شعر پڑھنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، اس کے بعد ہم جانا چاہیں. سمندر چہرہ ہے، منظر کتنا گہرا ہے. دیکھ چکے ہم سارا شہر،
اچھا خاصا صحرا ہے، میری آنکھوں سے دیکھو وہ چہرہ ہی چہرہ ہے، رونے پر ہی قید نہیں، رونے پر ہی قید نہیں، ہنسنے پر بھی پہرا ہے، اپنی بیاض ہستی میں ہر مصرع بے بہرا ہے، دریا دریا چھان چکے ساحل سب سے گہرا ہے، دونوں دوست ہیں برسوں سے، میں گونگا وہ بہرا ہے۔ جی علی، آپ کچھ پڑھیں گے؟ جی بالکل، آپ اپنے دیواروں در سے پوچھتے ہیں، یہ بہت میری پسندیدہ غزلوں میں سے ہے راحت صاحب کی، کہ اپنے دیواروں در سے پوچھتے ہیں، گھر کے حالات گھر سے پوچھتے ہیں، کیوں اکیلے ہیں قافلے والے، ایک ایک ہم سفر سے پوچھتے ہیں، کیا کبھی زندگی بھی دیکھیں گے، بس یہی عمر بھر سے پوچھتے ہیں، جرم ہے خواب دیکھنا بھی کیا، رات بھر چشمے تر سے پوچھتے ہیں، یہ ملاقات آخری تو نہیں، ہم جدائی کے ڈر سے پوچھتے ہیں، زخم کا نام پھول کیسے پڑا، تیرے دستے ہنر سے پوچھتے ہیں، کتنے جنگل ہیں ان مکانوں میں، بس یہی شہر بھر سے پوچھتے ہیں، یہ جو دیوار ہے یہ کس کی ہے، ہم ادھر وہ ادھر سے پوچھتے ہیں کنیزیں بھی اسی محل میں کیا، شہزادوں کے ڈر سے پوچھتے ہیں، کیا کہیں قتل ہو گیا سورج، رات سے رات بھر سے پوچھتے ہیں، کون وارث ہے چھاؤں کا آخر، دھوپ میں ہم سفر سے پوچھتے ہیں، وہ گزرتا تو ہوگا اب تنہا، ایک ایک رہ گزر سے پوچھتے ہیں۔ کیا کہنے ہیں؟ ایک اور غزل، میں نے کہا تھا کہ وہ آخری غزل ہے لیکن یہ میرے سامنے تھی۔ اچھا، بالکل بالکل ارشاد۔ ہاتھ ہاتھ خالی ہے تیرے شہر سے جاتے جاتے، واہ، ہاتھ خالی ہے تیرے شہر سے جاتے جاتے، جان ہوتی تو میری جان لٹاتے جاتے، ہاتھ خالی ہے تیرے شہر سے جاتے جاتے، جان ہوتی تو میری جان لٹاتے جاتے، اب تو ہر ہاتھ کا پتھر ہمیں پہچانتا ہے، اب تو ہر ہاتھ کا پتھر ہمیں پہچانتا ہے، عمر گزری ہے تیرے شہر میں آتے جاتے، اب کے مایوس ہوا یاروں کو رخصت کر کے، اب کے مایوس ہوا یاروں کو رخصت کر کے، جا رہے تھے تو کوئی زخم لگاتے جاتے، رینگنے کی بھی اجازت نہیں ہم کو، ورنہ ہم جدھر جاتے نئے پھول کھلاتے جاتے، میں تو جلتے ہوئے صحراؤں کا ایک پتھر تھا، میں تو جلتے ہوئے صحراؤں کا ایک پتھر تھا، تم تو دریا تھے میری پیاس بجھاتے جاتے، مجھ کو رونے کا سلیقہ بھی نہیں ہے شاید، مجھ کو رونے کا سلیقہ بھی نہیں ہے شاید، لوگ ہنستے ہیں مجھے دیکھ کے آتے جاتے، اور آخری شعر ہے کہ ہم سے پہلے بھی مسافر کئی گزرے ہوں گے، ہم سے پہلے بھی مسافر کئی گزرے ہوں گے، کم سے کم راہ کے پتھر تو ہٹا۔ واہ 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 واہ، علیم صاحب، آپ جاتے ہوئے آخری کلمات آپ کہیں گے تو پھر ایک غزل مجھے تھوڑے سے سنانے دیں، کچھ اشعار۔ جی جی ضرور ضرور ضرور۔ جتنا دیکھ آئے ہیں اچھا ہے یہی کافی ہے، اب کہاں جائیے دنیا ہے یہی کافی ہے، ہم سے ناراض ہے سورج کے پڑے سوتے ہیں، جاگ اٹھنے کا ارادہ ہے یہی کافی ہے، اب ضروری تو نہیں ہے کہ وہ پھلدار بھی ہو، پیڑ سے شاخ کا رشتہ ہے یہی کافی ہے، لاؤ میں تم کو سمندر کے علاقے لکھ دوں، میرے حصے میں یہ قطرہ ہے یہی کافی ہے،
کیا ضروری ہے کبھی تجھ سے ملاقات بھی ہو؟ تجھ سے ملنے کی تمنا ہے، یہی کافی ہے۔ گالیوں سے بھی نوازے تو کرم ہے اس کا، وہ مجھے یاد تو کرتا ہے، یہی کافی ہے۔ اب کسی اور تماشے کی ضرورت کیا تھی، یہ جو دنیا کا تماشا ہے یہی کافی ہے۔ کیا کہنے ہیں جی، کیا کہنے ہیں۔ اب میں یہ جسارت نہیں کروں گا کہ میں پھر کچھ پڑھوں اور پھر ہم اسی پڑھتے رہیں گے۔ اسی درخواست کے ساتھ، اسی آخری پیغام کے ساتھ سب دوستوں کے لیے، سامعین کے لیے، کہ پڑھتے رہیے اور یاد کرتے رہیے۔ آپ سب کے، ہم لوگ، میں، علی، ہم اردو ادب کے ماہرین میں سے نہیں ہیں، نہ اردو ادب ہمارا پیشہ ہے، لیکن شائقین میں سے ہیں، پڑھتے ہیں، راحت صاحب سے محبت رکھتے ہیں، اس لیے اس نشست کا اہتمام کیا۔ آپ سب لوگوں نے شرکت کی، سنا، آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، اور علی کا بہت شکریہ کہ آپ نے بھی وقت دیا۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کی نشست کو ختم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ اور اللہ حافظ۔